بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب صوم فیضان نور نبوت کا پہلا مضمون ہے ظاہری بیعت کیوں۔ 10-12 دن ہو گئے ہیں، ایک جرنل نے پنڈی میں مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ اویسیہ جو ہے یہ ظاہری بیعت کیوں نہیں لیتے۔ سلسلہ اویسیہ والے ظاہری بیعت نہیں لیتے۔ پھر کہنے لگا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بھی سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اویسی ہیں، پھر یہ بھی سنا ہے کہ آپ ظاہری بیعت بھی لے لیتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، پھر میں نے کہا کہ اصل میں سلسلہ اویسیہ جو ہے اس میں بیعت ظاہری نہیں ہوتی، اس کی وجہ خاص ہے۔ یہ سلسلہ روحانی ہے، یہ روح سے فیض لے لیتے ہیں، روح کو دے بھی دیتے ہیں۔ روح سے فیض لیا جاتا ہے، لیکن روح سے پہلے تعلق اور ربط قائم ہو جائے وہ زندہ کرا سکتا ہے، فوت شدہ نہیں کرا سکتا۔ پہلے کسی زندہ بزرگ کے پاس جانا پڑتا ہے جو صاحب حال ہو، صاحب کشف ہو، صاحب کلام ہو، اس کے منازل سلوک بھی طے ہو چکے ہوں، کم از کم فنا فی اللہ بقا باللہ تک ہوں۔ وہ ربط کرا دے اس روح کے ساتھ، پہلے ابتدائی منازل طے کرائے کہ عالم برزخ میں انسان پہنچ سکے، کیونکہ روح تو اب عالم برزخ میں ہے۔ وفات جس وقت موت آ جاتی ہے وہ میت چارپائی پر پڑا ہے لیکن عالم برزخ میں ہے۔ موت کے بعد فوری عالم برزخ کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عالم برزخ کے درمیان اور ہمارے درمیان میں ہزاراں حجاب حائل ہیں، انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں تک۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ 2-3 بالشت یا 2-3 ہاتھ مٹی پڑی ہوئی ہے، قبر پر مٹی ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن یہ درمیان ہمارے اور ان کے درمیان میں ہزاراں حجابات حائل ہیں۔ ایک ایسا پردہ ہے جو ان کو واپس نہیں آنے دیتا، کوئی واپس نہیں آیا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا مقبول بندہ، عارف باللہ، جس کو کم از کم فنا فی اللہ بقا باللہ حاصل ہو چکا ہو، صاحب توجہ ہو، صاحب مجاز ہو، اس کے پاس جائے انسان، لطائف کرے، لطائف کے بعد مراقبات کر لے، مراقبات کے بعد وہ عارف باللہ تعلق قائم کر دے، کسی کے ساتھ، کسی روح کے ساتھ رابطہ قائم کر دے۔ اس کو کہتے ہیں ربط بالشیخ، کہ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، ربط پیدا ہو چکا ہے، اس کو ربط بالشیخ کہتے ہیں۔ پھر اس سے فیض ہو سکتا ہے وہاں تک جہاں تک اس شیخ کی رسائی ہے۔ مثلا فنا فی اللہ بقا باللہ تک ہے تو فنا فی اللہ بقا باللہ سے آگے وہ ایک قدم بھی نہیں جا سکتا، چونکہ عمل منقطع ہو چکا ہے۔ ہاں دوسرا آدمی اسے کرا سکتا ہے کیونکہ یہ زندہ ہے۔ زندہ لوگوں کے اعمال کا ثواب اگر بخشیں، صدقات کا ثواب بخشیں، کچھ پڑھ کر کے بخشیں، کلام بخشیں، ان کو پہنچتی ہے، کیونکہ برزخ کا رخ قیامت کی طرف ہے، پشت ہماری طرف ہے، لیکن بہرحال دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دنیا کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ کوئی چیز پہنچائی جائے تو ثواب کے طور پر اس کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ دنیا کا تعلق میدان حشر میں بھی ہوگا کہ دنیا کا حساب سارا میدان حشر میں ہوگا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد قیامت یعنی آخرت شروع ہو جائے گی۔ دار القرار یا جنت ہے یا جہنم، بس اصل وطن وہ ہے، یہ وطن نہیں ہمارا۔ یہاں ہم مسافری کے طور پر آئے ہیں چند دن کے لیے، یہ کمائی کے لیے آئے ہیں، کوئی آخرت کے لیے کوئی توشہ بنا لیں، کوئی خرچ بنا لیں، خرچہ پاس ہو، زیادہ راہ ہو، اس سفر کی واقفیت پیدا ہو جائے، رستے کا پتہ چل جائے
کہ فلانے رستے سے اس طرح گزریے تو یہ آسان رستہ ہے، اس طرف سے گزریں تو سیدھا جہنم کا رستہ ہے، یہ پتہ چل جائے۔ اس لیے ہم دنیا پر آئے ہیں، لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی مقصود ہے، مقصود بالذات ہے، مقصود بالذات نہیں۔ موت کے وقت دنیا جو ہے یہ خواب کی طرح نظر آئے گی، بالکل جس طرح خواب ہوتا ہے کہ دنیا پر گیا تھا، ایک خواب ہے۔ ساری زمین پر رہنے والے جو زمین پر رہنے والے ہیں ان میں سے سب سے بڑی عمر جو تھی نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی 1600 سال عمر ہوئی ہے۔ ان کا معجزہ ان کی اپنی ذات میں تھا، ان کے دانت نہیں گرے، بینائی میں کمزوری نہیں آئی، سنوائی یعنی سماعت کانوں میں کمزوری نہیں آئی، بال سفید نہیں ہوئے، ہاتھ پاؤں میں بالکل بدستور طاقت رہی۔ 1600 سال کے بعد جس وقت فرشتے نے روح قبض کر لیا ہے تو اس کے بعد اس نے پوچھا ہے یا اطول الانبیاء انبیاء عمر کیف وجدت الدنیا، اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے، دنیا کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ 1600 سال آپ رہے ہیں، آپ نے دنیا کی حقیقت کیا پائی؟ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اس کی کیفیت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایک مکان دیکھا ہے، ایک مکان کی طرح۔ وجدتھا بابین، میں نے اس کے 2 دروازے دیکھے ہیں، دخلت من الاول خرجت من الاخر، اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں، دوسرے سے نکل گئے۔ 1600 سال کی زندگی کا یہ تاثر کہ مکان کے دروازے ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل کے چلا آیا۔ اس لیے ربط بالشیخ پہلی چیز ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اویسی ہوں، پہلے میں ایسے ہی کرتا تھا کہ سلوک کے منازل طے کرا کے سیدھے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرا دیتا تھا، روحانی کراتا تھا۔ اب میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ لوگوں میں اہلیت نہیں، اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے صوفیوں کی جماعتیں گزری ہیں، وہ تو اپنا ہمراہ کسی کو بناتے ہی نہ تھے۔ اگر کسی کو کوئی چیز بتائی تخلیے میں بیٹھ کر کے علیحدہ، بڑی مہربانی ہوتی تھی، بس قلب پر انگلی رکھ دینی، کہنا اللہ 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 کرتے رہو، اس سے زائد کچھ نہیں بتاتے تھے۔ کیونکہ میں سلسلہ نقشبندی سے تعلق رکھتا ہوں، اویسیت ایک شاخ ہے، اس لیے ظاہری بیعت بھی لے لیتا ہوں۔ وہ لیتا اس لیے ہوں کہ سب کو میں نے دیکھا ہے کہ سب میں یہ اہلیت نہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پابند ہو جاتے ہیں، پھر عقائد کی درستی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ملنے سے کم از کم اگر چلا بھی جائے نمازی بن جاتا ہے، عقائد کی درستی ہو جاتی ہے، معاملات بھی درست ہو جائیں۔ برزخ میں جس قدر لوگ ماخوذ ہیں، زیادہ لوگ معاملات میں ماخوذ ہیں۔ معاملات کو آج کل کے مسلمانوں نے دین کی جز بھی نہیں سمجھا۔ معاملات یہ ہیں بے، شرع، خرید فروخت، قرضہ لینا دینا، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، کوئی چیز سودا خریدنا وغیرہ ذالک، یہ چیزیں معاملات ہیں۔ ان چیزوں کو مسلمانوں نے دین ہی نہیں سمجھا۔ زیادہ لوگ ماخوذ اس میں ہیں۔ میری طرف ایک دوست اپنے حلقے کے ایک ساتھی نے لکھا ہے، مجھے اب یاد نہیں کہ اس نے کہا میری والدہ یا والد کے متعلق لکھا کہ میں نے دیکھا ہے قبر میں گیا، ان کے حالات دیکھے تو وہ شدید عذاب میں مبتلا ہیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اسے لکھا کہ تخفیف ہوئی ہے، پورا عذاب نہیں گیا، میں نے دیکھا وہ معاملات میں ماخوذ ہے، معاملات معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خود معاف نہ کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ مثلا میں نے آپ کا مال کھایا ہوا ہے، جب تک آپ مجھے معاف نہ کریں گے اللہ معاف نہ کرے گا۔ البتہ کسی سے غلطی ہو جائے نیک آدمی سے تو وہ عذاب میں نہ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو، یعنی جس کا حق چھن گیا
اس کو کہ میں آپ کو جنت میں فلاں جگہ عطا کرتا ہوں، اگر آپ اس کو معاف کر دیں وہ معاف کر دے گا۔ معاملات کی درستی ہو جائے، عقائد کی درستی ہو جائے، کچھ اعمال کی درستی ہو جائے، ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ کچھ دن رہ جاتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت بد عقیدہ نہیں بنا سکتی، کسی غیر مذہب کے عقیدے کو اختیار انشاءاللہ نہ کریں گے، سنتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ظاہری بیعت اس لیے میں لے لیتا ہوں کہ ایک پابندی ہو جائے، کوئی جماعت میں منسلک ہو جائے، اور جو لوگ جن میں اہلیت دیکھتا ہوں ان کو روحانی بیعت بھی کرا دیتا ہوں، بشرطے کہ میں دیکھوں کہ یہ اہل ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا متبع ہے۔ کیونکہ سلوک کے 2 رکن ہیں، رکن سے شے مرکب ہوتی ہے۔ مثلا اس کمرے کی یہ 4 دیواریں ہیں اور چھت ہے، اگر چھت اتار دیں تو کھولا اس کو کہیں گے، اگر ایک دیوار گرا دو تو برآمدہ کہیں گے۔ رکن شے کا وہ ہوتا ہے جس سے شے بنتی ہے۔ تصوف کے 2 رکن ہیں، پہلے اتباع شریعت، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، جو کام کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے کرو، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے متعلق کیا ہے؟ کوئی شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے۔ ہم کمزور ہیں، غلطی ہو جائے یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن دل ہمارا جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا کمال، جس قدر کمالات ہیں ان کے دروازے سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں سوائے اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ جو حالاف فقیروں کا مقولہ ہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، فقیری اور چیز ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ شریعت 3 چیزوں سے مرکب ہے، عقائد، اعمال اور خلوص۔ خلوص کہتے ہیں احسان کو۔ شریعت کو ایک درخت سمجھ لو، اس کا تنا ہے، جڑیں ہیں، اس کے پتے ہیں، ٹانڈ ہیں یعنی ٹہنے اور شاخیں ہیں، اس پر پھل لگتا ہے۔ عقائد جو ہیں یہ تنا ہے اور اس کی جڑیں ہیں۔ عقائد جو ہیں یہ تنا ہے اور اس کی جڑیں ہیں۔ یہ ٹان جس قدر ہیں، پتے ہیں، اوپر شاخیں ہیں، یہ سارے کے سارے فرعی مسائل ہیں۔ پھل جو لگتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔